اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، تسبیحات کا بہت ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آخری ایام میں بہت زیادہ تسبیحات کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تسبیحات کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ تو تسبیحات میں ناظرین، ایک تسبیح جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمارے 33 دفعہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، 33 دفعہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور 34 دفعہ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ 3 تسبیحات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی پاورفل ہے۔ کوئی بھی کام اگر آپ کو ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور دوسرا ہے الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں آپ، اور تیسرا ہے اللہ اکبر، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری نے جو سب سے آخر میں جو ایک حدیث انہوں نے لکھی، جو سب سے آخر میں انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے یہی کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ سب سے زیادہ سبحان اللہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں۔ اور یہی چیزیں ہیں جو کہ ہماری مشکلات کو ختم کرتی ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا کے رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا کے رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ کا خود دل کرے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ کوئی بھی کام آپ کا ہوتا ہے دن میں، کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک کام بھی ہمارے اچھا نہیں ہوتا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، کہ کوئی بھی اگر آپ کا ایون آپ کو کوئی چھوٹا سا کوئی کھانے کی چیز ہی ملتی ہے تو اس کا بھی نوالہ جب آپ کے اندر جاتا ہے تو آپ الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ اکبر کہیں، اللہ تعالیٰ تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیں آپ، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ اللہ تعالیٰ کا کنٹینیوسلی تھینک یو بولنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے، تو یقین کریے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کو دنیا میں تو اس کو نوازتے ہی نوازتے ہیں، اس کو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک کوئی آدمی تھے تو ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اور انہیں 10 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا، اور کہ ان کو 10 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو جب ان کو کوڑے لگانے کی باری آئی تو پہلا کوڑا جب ان کو لگا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی، سبحان اللہ۔ کوڑا لگنے پہ جب آپ دیکھیے کہ جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ، ہائے میں مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، الگ الگ طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا تابعین تبع تابعین کے زمانوں میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا تو یہ ایک نارمل سی بات تھی ان کے لیے۔ تو وہ کوئی بھی کام ہوتا تھا تو وہ الحمدللہ ضرور کہتے تھے۔ اور اس بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو دیکھیے، اور اس کی جو زبان کے اوپر یہ ایک لفظ آیا ہوا تھا الحمدللہ کہنا، اس کی عادت بن چکی ہوئی تھی، اور جب اس کو کوڑا مارا گیا تو اس نے کوئی بھی غلط لفظ کہنے کی بجائے اس نے سبحان اللہ کہا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس بندے کی سزا معاف کر دی جائے، باقی جو 9 کوڑے ہیں وہ رہنے دیں، صرف 1 کوڑا ہی اس کے لیے بہت ہے۔ تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مسکرا پڑے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ نے سزا معاف کرا دی ہے، سبحان اللہ سے سزائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو اور ناظرین، ایک اور کلمہ ہے جس کو کہ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس وقت پڑھا تھا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں تھے، اور
باہر کا بھی اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا بھی اندھیرا، اور سمندر کی تہہ کا بھی اندھیرا. تو یہ جب اتنے سارے اندھیروں میں تھے وہ، اور اس وقت انہوں نے جب پڑھنا سٹارٹ کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نکال کے تو روشنیوں میں کر دیا، اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے بالکل صحیح سلامت زندہ سلامت نکال دیا. اور یہاں سے آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا پاورفل ہے، اور یہ بہت اوتھینٹک ہے. کوئی بھی پریشانی آپ کو آتی ہے، کوئی بھی مشکل آپ کو آتی ہے، تو آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے پڑھیں. ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر جب یہ کلمہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے اور آپ کو مشکل سے نکالیں گے، جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے ان کو روشنیوں میں کر دیا، اور اسی آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے نجات دلائی. قرآن پاک پہ ہے فَلَوْ جَاءَنَّهُ كَانَ مُصْبِحِينَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِنِّي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اسی لیے ناظرین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسبیح کو چنا اپنے آخری نصیحت کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تسبیح جب وہ نشست ختم کر کے اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تسبیح زیادہ کیا کرو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تسبیح زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف زیادہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرو. تو ہمیں بھی اگر قرضوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، ہمیں اگر تکالیف کی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، ہمیں اگر ناکامیوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، ہمیں اگر برے لوگوں کی برائی کی مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، تو ہمیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے آیت کریمہ کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اور دوسرا جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. اور ناظرین اگر ہم بہت زیادہ نہیں تو صرف ہر نماز کے بعد اگر ہم ایک تسبیح کر لیتے ہیں، یا دوسرا جس وقت بھی آپ فارغ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے کہ آپ نے فجر کے ساتھ اتنا وظیفہ کرنا ہے، ظہر کے بعد اتنا وظیفہ کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک اے وظیفہ، یہ آپ کو اوپنلی آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ جتنا بھی پڑھ لیں، آپ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں، آپ 11 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو 11 دفعہ پڑھ لیں، اگر آپ 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو 1000 دفعہ پڑھ لیں. یہ آپ کا اپنا اللہ تعالیٰ کو اپنا گریٹیچیوڈ پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. جتنی دیر تک آپ پڑھتے رہیں گے ڈیفینیٹلی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ رہیں گے. میں اگر فرض کیا میں جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتی جا رہی ہوں، فارغ بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کوئی کام نہیں ہے. دن میں 24 گھنٹوں میں کوئی تو ایسا ٹائم ہوتا ہی ہوگا کہ جب آپ فارغ ہوتے ہوں گے، بالکل کوئی نہ بچوں کی کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی ہسبینڈ کی ٹینشن ہے، نہ گھر میں کچن میں کوئی ٹینشن ہے کھانا پکانے کی، نہ کوئی کسی جاب کی ٹینشن ہے. کوئی تو ٹائم ایسا ہوتا ہوگا جو آپ کے اپنے لیے ہوگا، آپ کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، جس میں آپ کچھ سوچتے بھی ہوں گے کہ میں آج کیا کیا، میں نے آج کیا کیا. تو اس سوچ کے دوران میں اپنے آپ کو آپ بجائے اس کے کہ آپ کوئی غلط چیزوں کو سوچیں یا کچھ اور کریں، آپ فوراً اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو یقیناً تسبیحات آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تھینک یو بولنے کا کوئی وسیلہ بنتا ہے، کوئی چیز آپ کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا کوئی وسیلہ بن جاتی ہے، کوئی تسبیح آپ کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی وسیلہ بن جاتی ہے. تو آپ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل سے اٹیچ ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے، اور وہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں گے، کیونکہ وہ آپ کے خلوص کے آنسو ہوں گے. اور خلوص سے آنسو چاہے آدھا آنسو کیوں نہیں نکلا آپ کا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند آئے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات زیادہ سے زیادہ کریں گے، آپ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ تسبیحات زیادہ سے زیادہ کریں، اور یہی چیزیں ہماری آخرت میں ساتھ جائیں گی. باقی سب چیزیں ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی. جتنا زیادہ آپ ٹائم نکال کے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آسانی کریں گے. جو بھی کام آپ کی زندگی میں آپ چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ کو پسند آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
آپ کو زیادہ فری ٹائم دیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکیں گے. کیونکہ جب آپ خود سوچئے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے گھر آپ جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ باتیں شاید اچھی نہیں کرتے یا وہ آپ کے ساتھ باتیں اچھی نہیں کرتے, آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ جاتے ہیں, اس کے بعد دوسری تیسری دفعہ دل ہی نہیں کرتا آپ کا جانے کا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی کچھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ دوبارہ سے پھر ان کے گھر جائیں. اور ایک دفعہ فرض کیا آپ پہلی دفعہ 2 آورس کے لیے گئے ہیں, دوسری دفعہ آپ کا دل کرے گا کہ کوئی لمبی ڈسکشن کا کوئی سیٹنگ ہو جس میں کہ آپ 2-4 گھنٹے اس کے ساتھ گزاریں. پھر چلتے چلتے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ زیادہ ٹائم گزاریں کیونکہ آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. تو یہی حال ہے کہ جب ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی تو پھر ہمارا دل کرے گا کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں سنیں. یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو کہ الگ الگ ان کے میننگ ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو میں بہت کلیریفائی کر کے اس کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے میں کتنا فرق ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.